ابھی ایک بھائی سے ملاقات ہوئی تو وہ ملک کے حالات کے پیش نظر مہنگائی کی جو ہے لپیٹ میں آتے ہوئے معاشرے میں رہتے ہوئے وہ کافی زیادہ پریشان تھے. وہ کافی چیزیں ایسی تھیں، ان کو تھوڑا صبر کرنے کی تمکین کی. ان کو کہا کہ یار یہ معاملات ہیں، وقت ہے، انسان کے اوپر اچھا برا آتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انسان کو جو ہے وہ امید بنائے رکھنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ یہ وقت سے جو پہلے نہیں رہے اچھے وقت سے وہ گزر کے، تو انشاءاللہ یہ بھی گزر جائے گا. اور ایٹ دا اینڈ مرنا تو ہے نا. تو وہ تو فرعون کو بھی آ گئی تھی، اور جھونپڑی میں رہنے والی بڑھیا کو بھی آ گئی. تو وہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اور ایک دن ختم ہو جائے گا. تو کافی زیادہ انہوں نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ جب سے کچھ سنبھالیے تو یہ معاملہ چلتے ہیں ایسے آ رہا ہے، تو یہ خبر سنتے ہیں جی بہتر ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا. لیکن جب سے ہوش سنبھال لی ہے، یہ ڈے بائی ڈے جو ہے نا وہ تاریکی کی طرف ہی ہم جا رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ دیکھو بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ اس کا مطالعہ کرتے رہو، اور ان کے جو معاملات ہیں فائنینشلی، یعنی کہ ان کا جو رہا ہے حالات، ان سے آپ سیکھو. صحابہ کرام تو وہاں پہ دیکھو آپ لوگ اسباب خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام خندق کھودتے ہوئے اور جب بھوک سے نڈھال ہو گئے، تو پھر کیا ہوا کہ آپس میں مشورہ کیا، اور چند اشخاص جو ہیں ان میں سے وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم کھڑے بھی ہو پائیں، تو خندق کھودنا جو ہے یہ تو بہت مشکل ہے. اور اپنے پیٹوں کے اوپر جو انہوں نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا تو وہ دکھایا. تو اس پر نبی علیہ السلام نے جب اپنے جس میں اطہر میں سے بطن اطہر سے کپڑا ہٹایا تو وہاں پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. تو دیکھیں کہ اگر آج ہم 2 وقت کا 3 وقت کا چھوڑیں، کم از کم 2 وقت کا ہم کھانا کھا سکتے ہیں، تو پھر الحمدللہ ہمارے حالات تو بہت بہتر ہیں. میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناتا، صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ کیا ہم مہاجر فقراء میں سے نہیں؟ حالات ان کے بھی کچھ اسی طرح کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم مہاجر فقراء میں سے نہیں؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت فرمایا کہ بھائی کیا آپ کے پاس بیوی ہے جس کے پاس آپ جاتے ہو اور آرام حاصل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، میں شادی شدہ ہوں، بیوی ہے. اس پر آپ نے ایک اور سوال دریافت فرمایا. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس گھر ہے، اپنی رہائش گاہ ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا جی بالکل، میرے پاس اپنا گھر ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ارے بھائی پھر تو آپ ایک امیر شخص ہو، پھر تو آپ ایک امیر شخص ہو. تو اس پر انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا کہ میرے پاس ایک خادم بھی ہے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پھر تو تم ایک بادشاہ، پھر تم فقراء اور مہاجرین میں سے کیسے ہوئے؟ فقراء مہاجرین میں سے، پھر تو تم ایک بادشاہ ہو. تو اب دیکھیے کہ جس کے پاس بیوی ہے، جس کے پاس اپنا گھر ہے، صحابہ کرام کی نظر میں وہ ایک امیر شخص ہے. اور جس کے پاس کام کرنے والا کوئی خادم موجود ہو پھر تو وہ بادشاہوں میں شمار ہوگا. تو ہمارے حالات دیکھیں، کبھی زندگی میں ایک بار بھی موقع ملا ہے پتھر باندھنے کا؟ 2-3 ٹائم کے فاقے ہوئے ہیں. اگر ایسے وقت نہیں آئے تو پھر صحابہ کرام کا سبق دیکھیے نا. آج زبانیں پھاڑ کے گلے پھاڑ کے لوگ ان کی شخصیات کے اوپر باتیں تو کر دیتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے ان کی زندگیاں جو ہیں ان کو آپ تو کھنگالیں، ان کی اسٹڈی کریں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار جو مصائب، جو آزمائشیں ان کے اوپر آئی ہیں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یقیناً ہماری روحیں تک کانپ جائیں جو آزمائشیں ہیں انہوں نے. اور دوسری بات یہ دنیا تو ہے ہی دار عمل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. سورہ ملک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، اسی نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا تاکہ وہ جانچے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کرتا ہے. تو زندگی تو ہماری جو ہے اس کی پیدائش جو ہے اس کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ارشاد فرما دیا کہ یہاں پہ تمہیں بھیجا گیا، یہاں پہ زندگی اور موت کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے. یہاں پہ آ کے ہم اپنی مزے والی زندگیاں گزاریں، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کا مقصود ہی نہیں تھا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بالکل مزے والی زندگی گزاریں تو اس کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی صحیح معنوں میں اطاعت کرنا پڑے.
تو یہ جو چند روز کی زندگی ہے کمپیئر ٹو آخرت، جب آپ آخرت سے اس کو موازنہ کریں گے تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ چند سال جو ہیں، یہ 40 50 60 70 سال کی زندگی ہے، یہ آخرت کے مقابلے میں تو یہ سمجھ لیں گے سمندر میں قطرے کی نسبت بھی نہیں ہے، مانند بھی نہیں ہے۔ صرف قیامت کا ایک دن ہی جو ہے وہ 50,000 سال ہوتا ہے، اور ہم یہ 40 سال میں کہتے ہیں کہ یار بس یہاں پہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہی ہے، آپ کے ساتھ یہ کچھ الفاظ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ حالات جو ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں جو ہے وہ ہے ہمارے ہاتھ میں کوشش کرنا، ہمیں صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرنی ہے، رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا ہے، اور اسی کا نام توکل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سوئے پڑے رہیں، ایک آدمی صبح اٹھ کے نوکری پر جاتا ہی نہیں، رزق کی تلاش میں نکلتا ہی نہیں، اور وہ شان کو کہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گھر میں کوئی پیسوں کا پیکٹ بھیج دے یا کھانے کا کوئی رشتہ انتظام ہو یا بترادہ کھٹکھٹ آئے اور کچھ دے جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کیا وسلم باہر ووٹ ہے، اونٹ کی سواری پر آیا ہوں، میں اس کی ساتھ کر رہا ہوں، تو اونٹ کی سواری جو ہے نا، فرمایا کہ عرض کیا وسلم میرے پاس اونٹ ہے، اس کو باہر میں ایسے چھوڑ رہا ہوں، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کروں یا اسے کھلا چھوڑ کر؟ تو آپ نے اس بات نے ارشاد فرمایا پہلے اونٹ کو باندھ پھر توکل کر۔ مین کہ سب سے ہم نے اپنی طرف سے جو ہم کر سکتے ہیں، ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، اس کے بعد رزلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا میں بھی انسان کا فائدہ ہے، اور اگر کسی مصلحت کے پیش نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اگر کچھ عطا نہیں فرما رہا یا اس کو مؤخر کر رہا ہے، تاخیر ہو رہی ہے اس میں، تو اس میں بھی انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صحیح معنوں میں علم دین کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔